فیض حمید کورٹ مارشل کا فیصلہ آ چکا ہے۔ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اسے قرار دیا گیا ہے، تو فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اسے قرار دیا گیا ہے۔ فیض حمید کورٹ مارشل کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اسے قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیض حمید کورٹ مارشل کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اسے قرار دیا گیا ہے۔ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائے گا 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی بالکل، ISPR کی طرف سے اس بڑے کورٹ مارشل کے فیصلے کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمام الزامات جن پر ٹرائل ہوا ہے اس میں مجرم قرار دے کر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، اور یہ جو 12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہوا۔ قانونی کارروائی 15 ماہ تک جاری رہی اور ملزم پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی ثابت ہوا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی، ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے شواہد پیش کیے گئے، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا الزام بھی ثابت ہوا اور ملزم پر دیگر افراد کو غلط نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہوا۔ ان تمام الزامات پر مجرم قرار دے کر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور یہ سزا 11 دسمبر 2025 کو نافذ کی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور ملزم کو اپنی مرضی کی جو ڈیفینس ٹیم ہے اس کا مکمل حق دیا گیا۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے اور اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام اور شر انگیزی میں ملوث ہونے کے معاملات وہ الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ جی اچھا احمد منصور، کون سی دفعات لگی ہیں اور کتنے ٹوٹل الزامات جو ہیں وہ ان کے اوپر درج تھے؟ دیکھیں، جو ISPR کا اعلامیہ ہے اور اس حوالے سے جو پوری تفصیل ہے وہ میں نے بتائی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ آغاز ہوا تھا تو ایک ہاؤسنگ جو اسکیم ہے ٹاپ سٹی، اس حوالے سے جو اختیارات کے غلط استعمال پر معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن پھر جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور عدم استحکام کے حوالے سے دیگر جو معاملات ہیں ان کا جو ٹرائل ہے۔ احمد ہمارے ساتھ رہیے، میجر ریٹائر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے سر۔ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور کورٹ مارشل کا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ابھی یہ خبر آئی ہے اور کافی اس کے اوپر کافی تفتیش پائی گئی تھی کہ اتنا پرولونگ جو کورٹ مارشل ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ یہ 12 اگست 2024 کو یہ سپریم کورٹ مارشل کا پروسیس شروع ہوا تھا، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو فارمرلی لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوا۔ 15 مہینے یہ جو پروسیس تھا اس کا وہ چلا اور ایکیوز کو جو رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ دیا گیا اور ان کے جو چوائس کا جو رائٹ آف ڈیفینس تھا وہ دیا گیا اور انہوں نے اپنا کیس بخوبی لڑا۔ اور جو الزامات تھے ان کے اوپر وہ میرا خیال ہے وہ تو اب سارے میڈیا کے اوپر سامنے آ چکے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل انوالومنٹ تھی، کچھ اور ملکمیشن تھیں دین کے ریلیٹڈ، جس کی ڈیٹیل ساری پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے۔ تو اس 15 منتھ کے بڑے کمپریہنسو کورٹ مارشل پروسیس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کورٹ میں کہ ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا اور 14 سال ریگریس امپریزنمنٹ جو ورڈ فیلڈ کورٹ مارشل میں یوز کیا گیا ہے، ریگریس امپریزنمنٹ کا یوز کیا گیا ہے۔
اور جو 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگی. یہ اور اس میں اہم نقطہ جو آخر پہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ریلیٹڈ فورم ہیں کورٹ کے وہاں اپیل کا حق دیا گیا ہے. انتہائی یہ نگہداشت اور انتہائی کیئرفلی جو فیلڈ کورٹ مارشل کا یہ پروسیس تھا اور بہت ہی تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اور کافی سارے قابل افسر اور بڑے نیوٹرل ججز کو اس کورٹ مارشل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. جو رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ان کو اجازت تھی کہ کسی اپنے وکیل کو ہائر کر سکتے ہیں, کسی اپنے فوجی افسر کو کھڑا کر سکتے ہیں اپنی وکالت کے لیے. تو جو انہوں نے فیض حمید صاحب نے جو بیسٹ چوز کیا وہ انہوں نے کھڑا کیا, اور اسی وجہ سے چونکہ ان کا رائٹ آف ڈیفینس بڑا اسٹرانگ بھی تھا, اور تو اس وجہ سے ہی پروسیس جو ہے وہ 15 مہینوں کے محیط ہوا, ورنہ یہ 6-7 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے ایک نارمل کورٹ مارشل جو ہے. لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ 14 سال کی ریگولر امپریزنمنٹ کا آیا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ جب اتنی اہم اپوائنٹمنٹس پہ ہوتے ہیں اور آپ کے قوم ملک آپ کے اوپر ایک ذمہ داری سونپتا ہے اور قوم کی توقع ہوتی ہے کہ آپ سے ایسے اقدامات آپ کے ہاتھوں سے ہوں جس سے ملک کی بہتری ہو, جس سے نیوٹرلزم ہو, جس سے ان بائسڈ ہو, کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو, ملک کی ترقی کے لیے بارڈرز اور اکراس دا بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا عہدہ جو ہے وہ اپنی نمایاں کارکردگی دکھا سکتا ہے. تو بڑی مایوسی ہوئی جب یہ سارے الزامات لگے, تب بھی بڑی مایوسی ہوئی, اور آج جب وہ الزامات ثابت ہوئے ہیں تب اس سے بھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ قوم یہ پورے ایک ادارے کو آپ نے داؤ پہ لگانے کی کوشش کی اور اس کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور قوم کی توقعات پہ جب آپ پورا نہیں اترے تو ساری قوم اس کے اوپر مایوس بھی ہوتی ہے, اور یہ بڑا انتہائی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. میری اس شروع سے ہی ایک بات کے اوپر بڑا فوکس رہا ہے, ہم بھی اسی ادارے سے منسلک رہے ہیں کہ جب قوم آپ کے اوپر اعتماد کر کے ادارے کے اندر ذمہ داریاں آپ کے اوپر سونپ دی جاتی ہیں, اور جتنا بڑا رینک آپ کا ہوتا ہے اتنی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو اور کچھ بھی نہ کریں کم از کم آپ قوم کی توقعات پہ ضرور پورا اتریں اور اپنے آپ کو کسی بائسزم کے اندر انوالو نہ کریں, اور آپ جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی قدم اٹھائیں وہ کسی انڈیویجول کی فیور کا نہیں ہونا چاہیے, کسی پولیٹیکل اکانومی پولیٹیکل ایکوزیشن کی طرف نہیں ہونا چاہیے, وہ قوم کی طرف ہونا چاہیے, ملک کی طرف ہونا چاہیے. بہرحال دیرہ درست ہے فیصلہ آیا, اور کم از کم ایک احتساب کا عمل جو تھا, جو ایکسپیکٹڈ تھا, جو اویٹڈ تھا قوم کو, وہ ہوا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اثر پڑے گا, جو لوگ اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں, جو لوگ اس طرح ملک کی سیاست کے ساتھ کھیلتے ہیں, جو لوگ باہر کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک آئی اوپنر ہے کہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی شخصیت, کوئی بھی شخصیت, چاہے وہ کسی ادارے سے منسلک ہے, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہے, کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو ملک سے بڑا سمجھتا ہے, لا سے بڑا سمجھتا ہے, کانسٹیٹیوشن سے بڑا سمجھتا ہے, تو یہ آج کا فیلڈ کورٹ مارشل جو کا فیصلہ جو ہے یہ اس کے لیے آئی اوپنر ہے کہ دیر از نتھنگ ابو دا لا, دیر از نتھنگ ابو دا کانسٹیٹیوشن, دیر از نتھنگ ابو دس کنٹری. جی